السلام علیکم. میں سید عبد المسجود حبیبی بھدرک اڑیسہ انڈیا سے بول رہا ہوں. آج ستمبر کی 10ویں تاریخ ہے اور منگل کا دن ہے. آج میرا موضوع ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم. اسلام ایک آفاقی مذہب ہے. اس کا ہر قانون عقل کے موافق ہے. اگر کسی کو اسلام کی بات عقل کے خلاف لگتی ہو تو اسے چاہیے کہ دانش مندوں سے رابطہ قائم کرے، اس کی حقیقت اور رمز کو سمجھے. میرے عزیز سامعین، اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہیں: توحید و رسالت، نماز و روزہ، حج اور زکوٰۃ. حج اور زکوٰۃ مالداروں کے لیے ہے. روزہ اور نماز عاقل بالغ مسلمانوں کے لیے. اس میں بھی اسلام نے یہ رعایت دے رکھی ہے کہ بعض صورتوں میں نماز معاف ہے اور روزہ بھی نہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. نماز ہو یا روزہ، حج ہو یا زکوٰۃ، سب ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ملے ہیں. اگر کوئی چیز کسی کے وسیلے سے ملتی ہے تو ہم پر اس کا احسان ہوتا ہے. یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے. نبی رؤوف و رحیم کے وسیلے سے ہمیں بہت ساری چیزیں ملی ہیں. جس کے وسیلے سے کوئی چیز اگر ملے تو اسے کیوں یاد نہ کریں. جو قوم کی بھلائی اور فلاح کے لیے کام کیا ہو، ہمیں اس کا احسان ماننا ہے. میرے اللہ کا ہم پر سب سے بڑا احسان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس بشریت میں ہمارے درمیان بھیجا. اسی نبی باوقار صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش 16 ستمبر 2005 کو ہے. اس پیدائش کے موقع پر ہم جلوس نکالیں، شکرانہ نماز پڑھیں، غریبوں میں کھانا تقسیم کریں، علم دین و عصری کو پھیلانے کے لیے لوگوں میں کتابیں تقسیم کریں، خوشبو لگائیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیں. یوں کہیں میلاد النبی آپ کو مبارک ہو، اور وہ جواب میں یہ کہے آپ کو بھی مبارک ہو. غریبوں کو مالی امداد پہنچائیں، مریض کی عیادت کو جائیں، یتیم بچوں کو گود لے کر پیار کریں اور انہیں تحفہ پیش کریں. بیوہ عورت کی مدد کریں، میلاد النبی کے جلسوں کا اہتمام کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کریں. ان کی سیرت کیا تھی اور ہماری سیرت کیا ہے، اس پر غور کریں. لیکن یہ بات یاد رکھیں، جلسہ ہو یا جلوس، اس میں بہت زیادہ خرچ کرنا ہرگز دانش مندی کی بات نہیں ہے. جلسہ کرنا ہے، جلوس نکالنا ہے، یہ سارے کام مستحب ہیں، لیکن علم حاصل کرنا فرض ہے. اللہ سے ہمیں بہت ساری چیزوں کی دعائیں مانگتے ہیں. شادی ہو جائے، اچھا رشتہ مل جائے، دولت ہاتھ آ جائے، مکان بن جائے، ہم صاحب اولاد ہو جائیں. لیکن ایک چیز ایسی ہے، وہ ہرگز اگر وہ حاصل ہو جائے تو دولت بھی ہاتھ آ جائے، مکان بھی ہو جائے، وغیرہ وغیرہ. وہ کیا چیز ہے؟ علم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا زیادہ سے زیادہ علم کی دولت ہاتھ آئے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو. قرآن نے کہا رب زدنی علما، یا پروردگار ہمارے علم میں اضافہ فرما. علم وہ دولت ہے کہ اس سے بہت ساری دولتیں ہاتھ آتی ہیں. آج وقت کا تقاضا ہے، علم کے فروغ میں پوری طاقت لگائیں.
مستحب کاموں میں روپے کم خرچ کریں. لنگر، جلوس اور جلسہ گاہ کی سجاوٹ میں ضرورت بھر خرچ کیا جائے. علم دینی و عصری کے فروغ میں خاص توجہ دیں. اعلیٰ تعلیم کے لیے راہ ہموار کریں. غریب و ذہین طلبہ کی مدد کریں. کوچنگ سینٹر قائم کریں. اچھے اساتذہ کو تعلیم کے لیے مقرر کریں. ذمہ دار سمجھدار مسلمانوں سنو، آپ کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اگر تم دنیا میں باوقار زندگی گزارنا چاہتے ہو تو خود پڑھو اور اپنی اولاد کو پڑھاؤ. گھر میں پڑھنے پڑھانے کا ماحول بناؤ. یہاں یہ بھی سمجھ لیں، اگر کسی شہر کے ہر گھر میں عالم، حافظ و قاری ہو جائیں تو ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے. سائنس داں، کمپیوٹر داں، حساب داں، جغرافیہ داں کا بھی بننا ضروری ہے. ان علوم کو پڑھنا بھی کار ثواب ہے، کیونکہ ان علوم سے اللہ تعالیٰ کی قدرت مزید سمجھ میں آتی ہے. میڈیکل سائنس میں بھی آپ کو آگے بڑھنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی بنیادی تعلیم سے بھی روشناس ہونا ہے، کیونکہ آپ مسلمان ہیں. اگر باوقار زندگی گزارنا چاہتے ہو تو علم کی دولت سے آراستہ ہو جاؤ، کیونکہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور قابل شخص کے سامنے دنیا جھکتی ہے اور اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے. اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد لوگ اسے یاد کرتے ہیں. میزائل مین ڈاکٹر عبدالکلام صاحب علم کی بنیاد پر امر ہو گئے. ان کی زندگی کو سمجھو اور غور کرو. یہاں اور ایک ضروری بات بتانا چاہتا ہوں، علماء شر سے دور رہو، جس کو شریعت نے علماء سو بھی کہا ہے. علماء شر وہ ہیں جو قوم کو لڑاتے ہیں، فتنہ و فساد پیدا کر کے اپنی روٹی سیکتے ہیں، قوم کو لڑائی میں جھونک کر اپنا بینک بیلنس بڑھاتے ہیں. اسی میں ان کو مزہ ملتا ہے. قوم و ملت کے ہمدرد بن کر اپنا الو سیدھا کرتے ہیں، جن کا ظاہر اور باطن میں نمایاں فرق نظر آتا ہے. میرے عزیز سامعین، 18 دسمبر کو میلاد النبی ہے. کثرت سے درود پڑھیے. روزانہ کم سے کم 100 بار درود پڑھا کیا کریں. 18 تاریخ کی صبح کو نماز با جماعت مسجد میں ادا کریں. سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد شکرانہ نماز ادا کریں. کیوں کہ آج کا دن وہ دن ہے جس روز نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. شکریہ، آپ نے میری بات سنی. دعاؤں میں یاد کریں. میرا نمبر یاد رکھیں، 9437016097. اگر میری بات آپ کو اچھی لگے دوسروں تک پہنچائیں، اسے عمل کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. السلام علیکم.